بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو جی، آج بات کرتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز، اس کی اقتداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو جی، آج بات کرتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس پر بات کرتے ہیں کہ بدعتی بدعت سے لیا گیا ہے۔ بدعت کی معنی کیا ہے؟ آستے علاؤ مایا، جب باہر نکلو جا آستے علاؤ جا نہ علاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے، اس کے جواب کے متعلق یہ کلپ بنا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی بدعتی کی ابتدا میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں جی، بدعتی جو ہے وہ بدعت سے لیا گیا ہے۔ بدعت کی معنی کیا ہے، پھر اس کو سمجھیں گے تو پھر آگے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بدعت جو ہے ایک لغوی بدعت ہوتی ہے، ایک اصطلاحی یا شرعی بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کی لغوی معنی ہے کوئی بھی نیا کام، ٹھیک ہے، نیا کام کوئی ایجاد کرنا، تو یہ لغت کے اعتبار سے یہ معنی ہوگی۔ اور پھر اس کے اندر اس کی دو قسمیں بن جائیں گی لغت کے اعتبار سے، کہ ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت جو ہے وہ سیئہ ہے، یعنی ایک بری اور ایک اچھی بدعت۔ ایک ایسا نیا کام جو کہ برا ہو، ایک ایسا نیا کام جو کہ اچھا ہو۔ تو لغت کے اعتبار سے بدعت کی یہ دو قسمیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آتے ہیں کہ بدعت کی ایک اصطلاحی معنی ہے، جو عام طور پر لوگ جس کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت کا والا کام ہے اور یہ بدعتی انسان ہے، یا شریعت کے اندر جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو اس کی معنی کیا ہے شریعت میں یا اصطلاح میں؟ تو دیکھیں جی، اس کی تعریف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی ایسا نیا کام کرنا، دین کے اندر کوئی ایسی کمی کرنا، کوئی ایسی زیادتی کرنا کہ اور وہ یہ سمجھے کہ دین نامکمل ہے، ہم نے آ کر کے اس کے اندر کسی چیز کو بڑھایا یا کسی چیز کو کم کیا، اور ایسی چیز کو لایا، ایسی نئی چیز کو ایڈ کیا کہ جو نہ کتاب سے ثابت ہے، نہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ اتباع التابعین سے ثابت ہے۔ یعنی جو خیر القرون ہیں، وہ تینوں ادوار، تینوں زمانے، ان کے اندر کسی بھی صحابی نے یا اسی طرح جو ہے کسی تابعی نے، تبع تابعی نے، کسی نے بھی وہ کام نہیں کیا ہے، اور آج کا انسان اٹھ کر کہتا ہے کہ بھئی اس کام کی بھی دین کے اندر ضرورت ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ بدعتی انسان ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، اور اس کا یہ کام بدعت ہے۔ شریعت اس کو بدعت کہے گی اور اصطلاح اس کو بدعت کہے گا، اور یہ جو بدعت ہے یہ ہمیشہ سیئہ ہوتی ہے، اس کا دوسرا قسم حسنہ والا ہے ہی نہیں، یہ ہمیشہ برا ہی کام ہے، اس کا دوسرا قسم اچھائی والا نہیں ہے، یہ برا کام ہے۔ اور عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ یار یہ بدعتی ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کی معنی یہی ہوتی ہے کہ یہ برا کام ہے۔ رہی بات کہ ہمیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تراویح کے متعلق فرمایا تھا کہ نعمت ہذہ البدعۃ، نعمت ہذہ البدعۃ، بھئی یہ اچھی بدعت ہے۔ تو تراویح کے متعلق یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، دیکھیے جی اب یہ بھی تو ایک قسم کی بدعت ہو گئی۔ اس طرح لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کے صحابی ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں جی، یہاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اس کی معنی وہ اصطلاح والی، شریعت والی نہیں ہے۔ یہاں جو انہوں نے بدعت کا ورڈ جو ہے یوز کیا ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔
معنی کے اعتبار سے کہ یار یہ تو بہت ایک نیا اچھا کام نکل گیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسلسل پورا مہینہ تراویح نہیں چلی تھی، چند ایام چلے تھے، اور اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے مسلسل پورا مہینہ تراویح ہم نے اس کو چلایا ہے، تو یہ تو بہت ایک نیا کام اور اچھا کام بن گیا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، تو اب آگے چلنے والے انسان جتنے آئیں گے، جو بھی اس کام پر عمل کریں گے، تو اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا کہ جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی تھی۔ اور جو انسان برا کام کرے گا اور اس کی بنیاد ڈالے گا، اب آنے والے انسان جتنے اس برے کام پر عمل کریں گے، کرتے رہیں گے قیامت تک، تو اس کی برائی کا وبال اور اس کا عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جس نے برے کام کی بنیاد رکھی تھی۔ تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ باقی رہی بات کہ بدعتی کے پیچھے جو ہے نماز کا مسئلہ، مین جو آیا سوال کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو بدعتی جو بھی انسان ہو جن کے عقائد ایسے ہیں کہ جو اپنی طرف سے کچھ ایجاد کرتا ہے، بڑھاتا ہے، مثال کے طور وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کے پاس جو ہے علم غیب کلی ہے، یا وہ مختار کل ہیں، یا حاضر ناظر ہیں، سمجھا، یا فقط صورتاً جو ہیں بشر ہیں، تو اس طرح کی باتیں جو ایسے عقائد رکھتے ہیں، سمجھا، یا اولاد کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ کہ وہ غیر اللہ بھی دے سکتا ہے، نبی ولی غوث بھی دے سکتا ہے، تو اس طرح کے جو جن کے عقائد فاسدہ ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں، تو اس کو بدعتی کہا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے مد مقابل اگر کوئی دوسرا امام جس کے صحیح عقائد ہیں، اگر ایسا کوئی ملتا ہے، ایسی مسجد کوئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر نہیں ملتا، کیونکہ پھر ایسے عقائد کے ہوتے ہوئے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی آپ کی نماز نہیں ہوگی، ادا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا امام تلاش کریں جو صحیح العقائد، صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقائد جو ہوں یعنی صحیح ہوں اور ٹھیک ٹھاک اس کے عقائد ہوں، اس لیے نماز پھر جو ہے نہیں ہوگی۔ یہ ایک جدا بات ہے، یہ بات یعنی مستثنیٰ ہے کہ ہم ایسے بدعتیوں کے متعلق ہمارے علماء نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ہاں، ضال کہا گیا ان کو، اسی طرح ان کو مضل کہا گیا، مبتدع ان کو کہا گیا، لیکن مشرک یا کافر ان کو نہیں کہا گیا جن کے یہ عقائد ہیں، چاہے بریلوی حضرات ہوں یا دوسرے ہوں۔ تو ان کے متعلق جو ہے ہمارے علماء دیوبند نے کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ نہیں دیا، البتہ ضال کا، مضل کا اور مبتدع کا جو ہے فتویٰ دیا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وضاحت ہے یہ کافی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔